کربلا میں شمر نے بدبخت نے کہا، کہتا جانوروں کو پانی میں دے سکتا ہوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی اولاد کو پانی نہیں دوں گا۔ اور پھر چند سال گزرنے کے بعد وہی شمر مختار شکفی سے جان بچاتا پھر رہا ہے، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں نے امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کے مارنا ہے۔ تخت پر بھی قبضہ کر لیا، حکومت بھی پلٹ گئی، اور کل کے پیادے آج کے مجرم بن گئے۔ کل جو میدان کربلا میں چلاتے پھرتے تھے کہ دیکھو ہم نے سیدنا امام حسین کا سر اتار لیا، ہم نے ان کو پانی نہیں دیا، آج وہ پانی کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ اور جب گرفتار کیے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ ہاتھ پیر باندھو، اس کے جسم پر تلواروں کے نشان مارو، پھر اس کو بھوکا پیاسا ایک چوراہے میں ٹانگ دو۔ جب 3-4 دن گزر گئے، پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکل آئی۔ کون؟ شمر، جو کہتا تھا کہ میں پانی نہیں دوں گا۔ وقت پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ شمر نے سوچا نہیں تھا کبھی کہ یزید کا تختہ پلٹ جائے گا۔ ابن زیاد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے، ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ کوئی مجھے بچا لے۔ ابن زیاد کی گردن اسی محل میں، اسی تشت میں، اسی تاریخ کو اسی وقت مختار شکوی کے سامنے پیش کی گئی جس تاریخ میں اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اتارا تھا۔ ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری اب کسی طرح جان بچ جائے۔ یزید نے، زیاد نے، شمر نے، انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو ہم نے قبضہ کر لیا حکومت پر، اب محمد رسول اللہ کے دیوانے کہاں ہوں گے؟ اب تو اہل بیت کا خاتمہ ہو گیا، بس ایک بچے ہیں امام زین العابدین جو بیمار ہیں، چلے گئے چپ چاپ مدینہ منورہ کی طرف، اب تو ہمارا قبضہ ہو گیا، گنڈا گردی کرتے پھریں گے۔ لیکن اللہ نے جو رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی، جس دن اس رسی کو کھینچا، نہ زمین ان کے ساتھ رہی، نہ تخت ان کے ساتھ رہا، نہ فوجیں ان کے ساتھ رہی، نہ سپاہی ان کے ساتھ رہے۔ کیونکہ ظالم آدمی کو تو سب سے زیادہ فخر اپنی سپاہیوں پر ہوتا ہے، اپنے چمچوں پر ہوتا ہے، اور بندے کو مرواتے اس کے چمچے ہی ہیں۔ سب سے زیادہ غلط مشورہ اس کے چمچے دیتے ہیں، سب سے زیادہ بے ایمانی کا مشورہ چمچے دیتے ہیں، سب سے زیادہ ظلم کرنے کا مشورہ چمچے دیتے ہیں، اور جب تخت پلٹتا ہے تو اسی کی گردن اتارنے کا مشورہ نئے حکمران کو بھی چمچے ہی دیتے ہیں، جن کے پیچھے لگ کے انسان ظلم کی طرف بڑھتا ہے۔ ابن سعد کے متعلق لکھا ہے کہ مختار شکفی جو تھا، جس نے تخت پہ قبضہ کر لیا، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی شہادت کا بدلہ لیا، تو وہ اور ابن سعد پرانے دوست بھی تھے۔ جب سپاہی گرفتار کرنے کے لیے بھیجے نا، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا یہ تو میرا پرانا دوست ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ تو اس نے بیٹے کو بلوایا، مختار شکفی نے ابن سعد کے، کہ تمہارا ابا کہاں ہے، باپ کہاں ہے تمہارا؟ تو کہنے لگا ابا جی تو اب گھر میں رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اب وہ کوئی دنیا کے معاملات میں گورنر کل کا، اب جان بچانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے جی میں تو گھر میں گھس کے اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ فرمایا اچھا اب گھر میں ہی رہنے لگا؟ کہ ہاں جی اب تو وہ سارا دن نماز عبادت روزے میں ہی لگے رہتے ہیں، وہ کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ فرمایا اسے بلاؤ۔ تو جب پیغام بھیجا تو اس نے جواب دیا کہ میں بیمار ہوں، آ نہیں سکتا۔ فرمایا اچھا تو اگر نہیں آ سکتا ہم تو وہاں آ سکتے ہیں نا۔ سپاہیوں کو بھیجا، کہنے لگا زندہ نہیں لانا، گردن اتار کے لانا۔ ایک سپاہی کو اس نے کہا جب ابن سعد نے کہ میری تو اس سے بڑے یارانے ہیں، وہ میرے لیے ایسا حکم نہیں دے سکتا، کہنے لگا بھول گئے ابن سعد جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بے وفائی کر سکتے ہو تو یہ تیرا یار تیرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔
میں مانتا ہوں آخرت میں سزائیں ملنی ہیں، میرا ایمان ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد سوال جواب ہوگا، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جہنم کے اندر بھی جانا پڑ سکتا ہے، قیامت والے دن ترازو میزان کا لگایا جائے گا، لیکن میرے اللہ نے کہا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے دی جاتی ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ فلاں آدمی انسانیت کا غدار تھا، فلاں آدمی خدا کا غدار تھا۔ اس کو دنیا کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ ایک ایک دشمن کو 6000 افراد کو مختار شکفی نے، جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا تھا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو مارا، بھائیوں کو مارا، بھتیجوں کو مارا، 6000 افراد کو۔ یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو کہ وقت کے حکمران نے سمجھا کہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اب تو قیامت تک ہمارا ہی راج چلے گا۔ ابن زیاد کے بیٹے کو جب کہا نا مختار شکفی نے کہ بلا اپنے باپ کو، کہتا گھر میں ہی رہتے ہیں، اب تو باہر نہیں نکلتے، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ وہ لومبڑی نے ایک دن بھیڑیے کو کہا بھائی چل چل کے شکار کرتے ہیں، تو بھیڑیا کہنے لگا نہیں نہیں میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے، اب تو جو بچا کچا مل جاتا ہے بس وہی کھا لیتا ہوں۔ تو لومڑی ہنسنے لگی، کہنے لگی یہ کیوں نہیں کہتا کہ اب تو بوڑھا ہو گیا، اب تیرے میں طاقت نہیں ہے، اب تیرے پنجوں میں طاقت نہیں، اب تیرے دانت اتنے تیز نہیں ہیں، تو بڑھاپے کی وجہ سے بکری کو اپنی بہن بتاتا ہے جب بھیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ عبادت، نوجوانوں کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے، اور پھر وہی نوجوان اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کی عبادت 4 گنا زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ کہ ساری زندگی انسان بھیڑیا بنا رہے اور آخری وقت میں آ کے بولے کہ نہیں اب بکری میری بہن ہے، اب تو میں ساری زندگی اللہ اللہ کروں گا، تو اس کا مطلب کہ وہ مجبوری کے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے، جس وقت اللہ اللہ کرنے کا تھا اس وقت تو اللہ اللہ کی ہی نہیں۔ کربلا کے بعد کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ظلم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ کربلا کے واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جن کا دل اللہ نے بڑا رکھا ہے ان کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ شمر جس نے پانی بند کیا تھا، جب یہ اپنی جان بچاتا وہ بھاگتا پھر رہا تھا تو مدینہ منورہ کے اطراف میں جنگل میں امام زین العابدین کو مل گیا، پانی مانگا، پیاسا تھا بہت، انہوں نے پانی پلایا، پانی پی کے کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ اور فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو نے میرا پورا خاندان قتل کر دیا، میں تجھے نہ پہچانوں؟ فرمایا پھر بھی پانی پینے کے لیے دیتے ہو؟ فرمایا وہ تمہارا ظرف تھا کہ تم نے ہم پر پانی بند کیا، یہ آل رسول کا ظرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم دشمن کو بھی پیاسا نہیں رہنے دیتے۔